اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم مطالعہ اقبال کے سلسلے میں ان کی ایک عظیم نظم جس کا عنوان شکوہ ہے، اس کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے۔ کل ہم نے اس کا پہلا بند آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا بند آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں، تو ہم بلا تاخیر اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ We won renown for submitting to your will, and it is so. We speak out now, we are compelled to repeat our tale of woe. We are like the silent lute whose chords are full of voice. When grief wells up to our lips, we speak, we have no choice. Lord, O our Lord, we are your faithful servants. For a while with us bear. It is in our nature to always praise you. A small plaint also here. اس میں سب سے پہلا جو قابل ذکر لفظ ہے وہ ہے شیوہ تسلیم، فرما برداری کرتے رہنے کی عادت۔ اس کے بعد ہے معمور، یعنی مین بھرا ہوا، آباد یا لبریز۔ معذور، مجبور یا لاچار۔ ارباب وفا، ایسے ارباب یا ایسے لوگ جو وفا کرتے ہوں۔ خوگر حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا عادی، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا۔ یہ حق ہے کہ ہم بندگی اور اطاعت میں بڑی شہرت کے حامل ہیں، مجبور و لاچار ہو کر اپنی درد بری کہانی سنا رہے ہیں۔ آہیں التجائیں ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہیں، لیکن لب پر خاموشی ہے۔ اگر ہونٹوں پہ کبھی کوئی گلہ شکوہ آ بھی جائے تو یہ ہماری اشد مجبوری ہے۔ اے خدا، ہم ہمیشہ تیری حمد و ثنا ہی کرتے رہے ہیں، لیکن آج ہم وفاداروں اور وفا شعاروں سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لیں۔ اب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم مسلمان تیری بندگی اور اطاعت میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ زمانہ جانتا ہے کہ تیرے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہم ہی ہیں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس دنیا میں ہم نے اتنا ظلم و جبر سہا ہے کہ اب سکت باقی نہیں رہی۔ سختیاں برداشت کرتے کرتے ہمت جواب دے گئی ہے، اور ہر طرف سے مایوس اور مجبور ہو کر ہم تجھے اپنی دردناک داستان سنا رہے ہیں، کیونکہ اندر سے ہوک اٹھتی ہے، درد ہوتا ہے، ٹیس ہوتی ہے، اور ہر لمحہ کسک تڑپاتی ہے۔ ان تمام اذیتوں کے باوجود ہم نے اپنے لب سی رکھے ہیں، اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، مگر تجھ سے اظہار نہیں کرتے۔ اے ہمارے خالق، اگر کبھی ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، اندر کا دکھ عیاں ہو جائے، تو اسے ہماری اشد مجبوری اور لاچاری سمجھ کر درگزر کرنا، کیونکہ ہم ہمیشہ تیری حمد و ثنا ہی کرتے رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق ہی کہا ہے، ہم نے مشرکوں کے سامنے توحید کا ہی پرچار کیا ہے، گویا ہم تیرے وفادار اور وفا شعار بندے ہیں۔ جہاں آج تک تو ہمارے منہ سے اپنی کبریائی اور بڑائی ہی سنتا آیا ہے، تو آج ذرا سا ہم سے شکوہ بھی سن لے۔ ناظرین، یہ دیکھیں، یہ جو انداز ہے اور یہ جو سٹائل ہے، یہ صرف اور صرف جو ایک عاشق بندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے سچا عشق اور محبت کرتا ہے، وہی صرف یہ انداز اپنا سکتا ہے۔
ورنہ دوسرے میں نہ یہ ہمت ہے اور نہ یہ جرت۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ شکوے کی اجازت دے دی، یہ بھی کیا کم ہے کہ شکوے کی اجازت دے دی، شکوہ حسن فسوکار سے آگے نہ بڑھو۔ اب ہمیں صرف، اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں صرف شکوہ اس کی ذات سے ہی کرنا ہے، اسی کی ذات کے آگے ہم نے اپنی عرضی پیش کرنی ہے۔ کوئی اور تو ہمارا دنیا میں نہیں ہے جس کے سامنے ہم اپنی عرضی پیش کر سکیں۔ اس لیے اقبال کا کیا خوبصورت انداز ہے۔ آج ہم نے ان کی جو نظم ہے شکوہ، اس کا دوسرے بند کا مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد تیسرے بند کی طرف چلیں گے۔ اللہ حافظ۔